میرا نام آسمانوں پر عزازیل تھا اور مجھے فرشتوں کا امام اور مقربین کا سردار کہا جاتا تھا۔ میں جنت کے خزانچی اور فرشتوں کا معلم بھی تھا۔ یہ بلند مقامات ہزاروں سال کی عبادت اور ذکر الہی کی وجہ سے ملے تھے۔ ہر لمحہ اللہ کی رضا میری زندگی کا مقصد تھا اور مجھے ساتوں آسمانوں اور لوح محفوظ تک بلا روک ٹوک رسائی حاصل تھی۔ یہ تخلیق آدم علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کی بات ہے کہ ایک دن میں ادب و احترام کے قرینوں کا خیال رکھتے ہوئے لوح محفوظ پر پہنچا۔ شکر و احسان کے بوجھل پلکوں کو اٹھا کر اوپر دیکھا جہاں تحریر تھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یعنی پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ یہ پڑھ کر میرے پورے وجود پر خوف سے سنسناہٹ طاری ہو گئی۔ میں نے ڈرتے ڈرتے یہ عرض کیا کہ اے اللہ، یہ شیطان کون ہے؟ بارگاہ خداوندی سے ندا آئی کہ اے عزازیل، یہ نہایت ہی عابد اور زاہد اور میرے مقربین خاص میں سے ہے، لیکن یہ تکبر میں مبتلا ہو کر میری حکم عدولی کرے گا، بس میں اسے ملعون اور مردود قرار دے کر نکال دوں گا۔ رب ذوالجلال کی اس بات سے میں لرز اٹھا، میری زبان میں لڑکھڑاہٹ آ گئی۔ اٹکتے لفظوں کے درمیان پھر عرض کیا، اے معبود برحق، کیا میں اس سے واقف ہوں؟ ارشاد ہوا کہ وقت آنے پر تو نہ صرف اسے پہچان جائے گا بلکہ اس کے انجام سے بھی واقف ہو جائے گا۔ عرش معلیٰ سے آنے والے اس جواب سے میرا وجود کانپ اٹھا، بے اختیار آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میں نے سوچا، آخر وہ کون بدبخت اور بد نصیب ہوگا جو ہمیشہ کے لیے نشان عبرت بنا دیا جائے گا؟ پھر برسوں تک یہ خیال میری سوچوں پر غالب رہا، تاہم گزرتے وقت کے ساتھ بڑھتی ذمہ داریوں اور شدید مصروفیات نے اس واقعے کو میری یادوں سے محو کر دیا۔ فرشتوں کے استاد کی حیثیت سے میری ذمہ داری درس و واعظ بھی تھی، جس کا آسمانوں میں دور دور تک چرچا تھا اور ملائکہ کی بڑی تعداد اس میں شریک ہو کر مستفید ہوا کرتی تھی۔ جب میں اپنے ان محافل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل اور حضرت عزرائیل علیہ السلام اور حضرت اسرافیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتوں کو دیکھتا تو اپنی برتری کی ایک لہر میرے سراپے میں سرور کی کیفیت پیدا کرتے ہوئے گزر جاتی۔ شاید اسی کا نام تکبر ہو۔ بہرحال بیتے سالوں کے ساتھ میرے درجات مزید بلند ہوتے چلے گئے۔ اب میری حیثیت بادشاہ افلاک کی سی تھی۔ اتنے بڑے مرتبے کے بعد مجھ میں عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے تھی، لیکن معاملہ اس سے برعکس ہوا۔ مجھے یوں محسوس ہوتا کہ جیسے میرے اندر سے ایک آواز مجھے کہتی کہ اے عزازیل، تو ان سب میں افضل ہے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک دو بار مجھے حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے سمجھانے کی کوشش بھی کی تھی، لیکن جب عقل پر غرور و تکبر کے بادل چھا جائیں، آنکھوں پر رعونیت کا پردہ پڑ جائے، کان واعظ و نصیحت سننے سے قاصر ہوں، تو پھر تباہی اور بربادی مقدر بن جاتی ہے۔ ذلت و رسوائی کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے کی زینت بن جاتا ہے۔ اور پھر ایک بدقسمت دن یہی سب کچھ میرے ساتھ بھی ہوا۔ رب ذوالجلال نے میری ہزارہا سالوں کی عبادتیں میرے منہ پر دے ماری۔ میں جو طاؤس سے ملائکہ تھا اب ملعون و مردود بن چکا تھا۔ مجھے حضرت انسان کا کھلا دشمن قرار دے کر لعنت اللہ علی شیاطینہم کے لقب سے نواز دیا گیا۔ اب میں شر کی طاغوتی قوت میں تبدیل ہو کر بدی اور برائی کی سب سے بڑی علامت بن چکا تھا۔ قرآن پاک میں 88 بار شیطان اور 11 دفعہ ابلیس کے نام سے میرا ذکر کر کے انسانوں کو مجھ سے دور رہنے اور میرے شر سے بچنے کا حکم دیا گیا۔ باری تعالیٰ نے 1,24,000 پیغمبروں کو دنیا میں مبعوث فرما کر قوموں کو میرے مکر و فریب سے بچنے کی تلقین فرمائی۔ زمین پر جانے سے پہلے میں نے اللہ تعالیٰ سے 4 چیزوں کی اجازت طلب کی۔ 1، تا قیامت موت سے مہلت۔ 2، اہل زمین کو بہکانے کی قوت۔ 3، ہیئت تبدیل کرنے کی صلاحیت۔ اور 4، اولاد کثیر اور ان کی طویل عمریں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا، تجھے اجازت ہے، لیکن میرے نیک بندے تیرے فریب میں نہیں آئیں گے۔
اور جس نے تیرا ساتھ دیا میں تجھ سے اور ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اب میرا کام آسان ہو گیا تھا۔ کھنکھناتی سڑی مٹی سے پیدا کر دیا گیا یہ حضرت انسان جو اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائکہ، احسن تقویم اور اپنے اوصاف و کمالات پر نازان ہے، لیکن میں نفس کے پجاری اس انسان کی رگ و پے سے اچھی طرح واقف ہوں۔ گو کہ مجھے اس بات کا اختیار نہیں ہے کہ میں اس کے اجسام پر قابض ہو کر ان سے زبردستی بدی کے کام کرواؤں۔ چنانچہ میں ان کی اندرونی نفس امارہ کو اپنے وسوسہ اندازیوں کے چنگل میں پھنسا کر برائیوں پر آمادہ کرتا ہوں۔ ان میں سے جو صاحب ایمان ہیں وہ تو تعوذ اور استغفار پڑھ کر مجھے بھاگ جانے میں مجبور کر دیتے ہیں، لیکن لالچی فطرت کی حامل اکثریت میرے دام فریب میں مبتلا ہو کر اندھا دھن میرے پیچھے چلنے لگتی ہے۔ پھر یہ خود ہی شرک کو تعلیم، نافرمانی کو حاضر جوابی، بدتمیزی کو بہادری، موسیقی کو روح کی غذا، رقص کو جسم کی شاعری، عریانی اور فحاشی کو جدت پسندی، دینی روایات کو قدامت پسندی قرار دے کر شرم اور حیا کی چادر کو تار تار کر دیتے ہیں۔ اکثر لوگ مجھے بھی فرشتہ سمجھتے ہیں، لیکن میں جنات کی نسل سے ہوں اور آگ کے بھڑکتے شعلے سے پیدا کیا گیا ہوں۔ جس طرح انسانوں میں حضرت آدم علیہ السلام کو ابو البشر کہا جاتا ہے، اسی طرح میرے جد امجد تارانوس کو ابو الجن کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ میرا باپ اپنی قوم کا سردار تھا۔ جنوں کی قوم کا ہر جن میرے باپ کی دہشت سے خوف کھاتا تھا، اسی لیے اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے یاد کرتی تھی، جس کی معنی ہے دل دہلانے والا۔ میری ماں کا نام تبلیغ تھا، وہ بھی میرے باپ کی طرح طاقتور، بہادر اور نڈر تھی۔ جنوں کی اکثریت سرکش، شرپسند، فسادی اور جنگ و جدل کی دل دادا ہے، جبکہ نیک اور پرامن جنوں کی تعداد آٹے میں نمک کے برابر ہے۔ میرے باپ نے اپنے قبیلے کے لیے بہت جنگیں لڑیں اور ایک وقت آیا کہ تمام قبائل میرے باپ کے زیر نگیں ہو گئے، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب ہماری قوم غرور و تکبر میں مبتلا ہو کر سرکشی پر اتر آئی، یہاں تک کہ ان کے جھگڑوں، فسادات اور خون خرابے سے زمین سرخ ہو گئی۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے اس فساد کو روکنے کے لیے آسمانوں سے فرشتوں کی فوج بھیجی۔ زمین پر میری قوم اور فرشتوں کے درمیان ایک خوفناک جنگ ہوئی، جس کے نتیجے میں میرے والدین سمیت تمام تر شرپسند جن مارے گئے۔ کچھ سمندر پار دور دراز جزائر میں جا چھپے، جبکہ نیک جنوں نے غاروں میں پناہ لے لی۔ اس وقت میں کمسن تھا اور اس تباہی پر ایک میدان میں کھڑا زار و قطار رو رہا تھا۔ میرے ارد گرد جنات کی لاشوں کے ڈھیر پڑے تھے۔ فرشتوں کا کام ختم ہو چکا تھا۔ وہ آسمان پر اڑتے ہوئے واپس جا رہے تھے کہ اچانک فرشتوں کے ایک گروہ نے مجھے روتے دیکھا تو زمین پر اتر آئے۔ میں نہایت ہی حسین و جمیل تھا اور چہرے سے معصومیت بھی ٹپکتی تھی۔ انہیں مجھ پر ترس آ گیا۔ چنانچہ ان رحم دل فرشتوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے مجھے ساتھ لے جانے کی اجازت طلب کی، اور پھر اللہ کی رضا سے مجھے گود میں لے کر پہلے آسمان پر اتر گئے۔ وہاں میری تعلیم و تربیت کا بہترین بندوبست کر دیا گیا۔ میں بہت ذہین تھا اور محنتی بھی، اپنے تمام تر وقت عبادت و ریاضت میں گزارتا۔ فرشتوں سمیت میں سب سے بہت کم بات کرتا، اکیلا ہی آسمان کے سیر کو نکل جاتا اور گھنٹوں قدرت الہی کے رازہائے سربستہ کو جاننے کی ناکام کوششوں میں اپنا سر کھپاتا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ میرے سرد رویے نے مجھے فرشتوں میں مغرور مشہور کر دیا، لیکن مجھے اس کی فکر نہیں تھی۔ میرا ہدف تو اللہ کا سب سے مقرب اور عبادت گزار بننا تھا، جس کے لیے میں دن رات ریاضت و عبادت میں مصروف رہتا تھا۔ یہاں تک کہ ایک دن اللہ نے مجھے دوسرے آسمان پر فائز فرما دیا، اور پھر گزرتے وقت کے ساتھ اپنی علمیت اور قابلیت کے بنا پر مجھے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا چلا گیا۔ پہلے آسمان پر مجھے عابد کہا جاتا تھا، دوسرے پر زاہد، تیسرے پر عارف، چوتھے پر ولی، پانچویں پر تقی، چھٹویں پر خازن، اور ساتویں آسمان پر مجھے عزازیل کے نام سے پکارا جاتا۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ میں ہفتے افلاک کی سیر کرتا ہوا اوپر پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ ایک نئی مخلوق پیدا فرما رہے ہیں، جس کے لیے دنیا کے ہر کونے سے مٹی لائی گئی ہے۔
علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ جل شانہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے پیدا فرمایا اور یہ بغیر روح کے 40 سال تک اسی طرح پڑا رہا۔ فرشتے جب اس کے پاس سے گزرتے تو گھبرا جاتے۔ ان میں سب سے زیادہ گھبرانے والا ابلیس تھا۔ یہ اس کے پاس سے گزرتا تو اسے مارتا۔ اس کی وجہ سے اسے جسم سے ایک ایسی آواز نکلتی جیسے کھنکھناتی مٹی کے ڈھیرے سے نکلتی ہے۔ ابلیس اس جسم کے منہ سے اندر داخل ہوا اور پیچھے سے نکل آیا اور فرشتوں سے کہا کہ تم اس سے نہ ڈرو، یہ تو اندر سے خالی ہے، اگر میں اس پہ مسلط ہو گیا تو اسے ہلاک کر ڈالوں گا۔ اور پھر وہ دن بھی آ گیا جب رب العالمین نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین پر اپنا نائب بنانے لگا ہوں، وہ زمین پر میرے احکام کا نافذ کروائے گا۔ فرشتوں نے عرض کیا کہ اے پروردگار عالم، یہ زمین پر فساد برپا کرے گا اور یہ آپس میں خون ریزی کریں گے، جبکہ ہم تو دن رات آپ کی تسبیح کرتے ہیں اور آپ کی پاکی بیان کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے اور انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہمیں بتایا ہے، بے شک تو بڑے علم و حکمت والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے آدم ان چیزوں کے نام بتا دو۔ پھر جب حضرت آدم علیہ السلام نے انہیں نام بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کی چھپی ہوئی چیزیں جانتا ہوں، اور جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہوں۔ پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو۔ انہوں نے سجدہ کر لیا مگر ابلیس نے انکار کیا۔ میرے تکبر رونیت اور بڑائی نے مجھے سجدے سے روکے رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تجھے سجدے کرنے سے کس چیز نے منع کیا ہے جبکہ میں نے تجھے حکم دیا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں کہ تو نے مجھے آگ سے بنایا اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ میں ایسا نہیں کہ اس انسان کو سجدہ کروں جسے تو نے سڑے ہوئے کھنکھناتے گارے سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب تو یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو مردود ہو گیا ہے اور قیامت تک تجھ پر میری پھٹکار ہے۔ شیطان نے کہا اے میرے رب، مجھے روز محشر تک مہلت دے دے۔ فرمایا جا، مہلت دے دی۔ پھر شیطان نے کہا مجھے تیری عزت کی قسم، میں ان سب کو یقیناً بہکاؤں گا، ان پر حملہ کروں گا اور ان کے آگے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، ان کے دائیں سے بھی اور ان کے بائیں سے بھی، اور آپ ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے ذلیل و خوار ہو کے نکل جا، ان میں سے جو شخص تیرا کہنا مانے گا میں ان سب سے جہنم کو بھر دوں گا۔ اور یوں بارگاہ خداوندی سے دھتکارے جانے کے بعد میں عزازیل سے ابلیس بن گیا۔ اپنے غرور و تکبر اور رونت کی بنا پر میرے ہزاروں سالوں کی عبادت و ریاضت ضائع ہو گئی اور مجھے عرش سے فرش پر پٹخ دیا گیا۔ بدی کی اس داستان عبرت کو پڑھنے کے بعد مجھ پر ملامت کی بجائے اپنے نفس کو ملامت کرنا، جس کی غلامی تمہیں صراط مستقیم کی بجائے شیطان کی پگڈنڈیوں پر چلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اب تمہارے پاس دو راستے ہیں، پچھلی قوموں کی تباہی اور بربادی سے سبق حاصل کرتے ہوئے گناہوں سے توبہ کرو، لیکن اگر اللہ اور اس کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کی بجائے میرے ہم سفر بننے پر خوش ہو تو چشم ماں روشن، دل ماں شاد، میں دل و جان سے تمہیں اپنے ساتھ جہنم میں لے جانے کو تیار ہوں، جہاں دوزخ کی بھڑکتی آگ تمہاری اور میری منتظر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھے اور صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔